والسلام عليك يا نبي الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ محترم حضرات، قرآن اور حدیث اور بزرگان دین کے اقوال اور ان کی سیرت کی روشنی میں اہل بیت اطہار کی گفتگو کو سماعت کیا، ان کی فضیلت کو سماعت کیا، اور کل اخیر میں یہ گفتگو ہوئی تھی کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو صرف خاندان مصطفیٰ کے ساتھ خاص ہیں، کسی اور کے ساتھ وہ نہیں پائی جاتی۔ محترم حضرات، یہ خصوصیت اور یہ فضیلت کربلا کے واقعات سے بیان کرنے سے پہلے اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ ان کی عظمت و بزرگی ہمارے دل میں بسی رہے، اور جب ان کی عظمت ہمارے دلوں میں ہوگی اس کے بعد ہم کربلا کے واقعات کو سنیں گے تو ہمارے دل کے اندر ایک روحانی کیفیت محسوس ہوگی، روحانی نور محسوس ہوگا۔ تب ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ جو اتنے اعلیٰ خاندان والے تھے، انہوں نے جب دین متین اور دین اسلام کے لیے شریعت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے اپنی جان مال کنبہ سارا کا سارا قربان کر دیا، تو ہم ان کے سامنے کس درجے میں آتے ہیں؟ ہم نے تو کچھ بھی اسلام کے لیے نہیں کیا۔ وہ اعلیٰ خاندان والے تھے، ان کی شان بہت ہی بلند و بالا تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے دین مصطفیٰ کی عظمت پر اپنی عظمت کو قربان کر دیا۔ ایک خصوصیت آپ نے کل سماعت کی اہل بیت اطہار کی کہ اہل بیت اطہار کو زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے اور کسی سے مانگنا بھی جائز نہیں ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اہل بیت حسب و نسب میں سارے انسانوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اہل بیت جو ہیں حسب اور نسب میں خاندان کے اعتبار سے تمام انسانوں سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے قبیلہ کنانہ کو منتخب فرما لیا، یعنی چن لیا، اور کنانہ میں سے قریش کو چن لیا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو چن لیا، اور بنی ہاشم میں سے مجھے چن لیا۔ حضور بنی ہاشم میں سے تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرفوعاً روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا فرمائی تو اس میں سے بنی آدم کو منتخب فرمایا، پھر بنی آدم میں سے عرب کو، عرب میں سے مدر کو، مدر میں سے قریش کو، قریش میں سے بنی ہاشم کو، پھر بنی ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا، تو میں بہترین لوگوں سے بہترین لوگوں کی طرف منتقل ہوتا رہا ہوں۔ حضور بہترین لوگوں سے بہترین لوگوں کی طرف منتقل ہوتے رہے۔ اور حضرت امام احمد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے مجھ سے کہا یا رسول اللہ میں نے زمین کے مشرق و مغرب الٹ ڈالے، مشرق و مغرب کا چکر لگایا، چھان ڈالا، لیکن یا رسول اللہ میں نے آپ سے بڑھ کر کسی کو نہیں پایا، آپ سے بڑھ کر کسی کو نہیں پایا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں نے زمین کے مشرق و مغرب چھان ڈالے، مگر مجھے بنی ہاشم سے زیادہ فضیلت والے کسی باپ کے بیٹے نہیں ملے۔ بنی ہاشم میں سے حضور تھے، تو بنی ہاشم کے سے زیادہ فضیلت والے کسی باپ کے بیٹے مجھے نہیں ملے۔ اور حضرت جعفر صادق اپنے والد ماجد حضرت محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے اور کہا یا رسول اللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، میں نے زمین کے مشرق و مغرب، نرم زمین اور پہاڑوں میں پھرا تو میں عرب سے افضل کوئی خاندان کو نہیں پایا میں نے۔ پھر مجھے حکم فرمایا تو میں عرب میں پھرا تو مجھے مضر سے افضل کوئی قبیلہ نہیں ملا۔ پھر مجھے حکم دیا گیا میں مضر میں پھرا تو میں نے کنانہ سے افضل کوئی قبیلہ نہیں پایا۔ پھر مجھے حکم فرمایا میں کنانہ میں پھرا تو میں نے قریش سے بہتر کوئی قبیلہ نہیں پایا۔ پھر مجھے حکم دیا میں قریش میں پھرا تو میں نے بنی ہاشم سے افضل کوئی قبیلہ نہیں پایا۔ پھر مجھے ان میں سے کسی کے منتخب کرنے کا حکم دیا تو میں نے آپ سے افضل کسی کو نہیں پایا۔ یا رسول اللہ میں نے بنی ہاشم میں آپ سے افضل کسی کو نہیں پایا، یہ حضرت جبریل امین کہہ رہے ہیں۔ اور طبرانی و دار قطنی میں ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں اپنی امت میں سب سے پہلے اپنے اہل بیت کی شفاعت کروں گا، سب سے پہلے اپنے اہل بیت کی شفاعت کروں گا، پھر دوسرے لوگوں کی، اور میں جس کی پہلے شفاعت کروں گا وہ زیادہ فضیلت والا ہے، جس کی پہلے شفاعت کروں گا وہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ من اشفع له اولا فهو افضل، یہ تمام حدیثیں واضح طور پر دلالت کر رہی ہیں، بتا رہی ہیں کہ اہل بیت کرام حسب و نسب میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، اور اسی لیے دوسرے لوگ نکاح میں ان کے کفو نہیں ہیں۔ حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خصائص کبریٰ میں تحریر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ کوئی مخلوق نکاح میں آپ کے اہل بیت کا ہمسر نہیں ہے، ہمسر یعنی برابر نہیں ہے، آپ کے خاندان کے برابر کوئی خاندان نہیں ہے۔ یہ دوسری فضیلت ہوئی، خصوصیت۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رشتہ داری اور نسب کے علاوہ قیامت کے دن ہر رشتہ داری اور نسب منقطع ہو جائے گا۔ حضور کی رشتہ داری کے علاوہ دنیا کے سارے رشتے ناطے ختم ہو جائیں گے قیامت کے دن۔ اگر کوئی رشتہ داری دیکھی جائے گی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رشتہ داری دیکھی جائے گی۔ حدیث شریف میں ہے، ارشاد فرمایا کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی، یعنی ساری رشتہ داریاں، سارے خاندان قیامت کے دن منقطع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، سوائے میرے خاندان اور میرے نسب کے، یعنی یہ باقی رہے گا۔
حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے نسب اور ان کی رشتہ داری کا فائدہ بیان کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو اسے مناسب نہیں ہے کہ جو کچھ ذکر ہوا اس پر کلی اعتماد کرے اور علم و عمل کی ضروریات محسوس نہ کرے، اس لیے کہ یہ ساری باتیں اس کے لیے ہیں جو واقعی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تعلق رکھتا ہو اور آپ کے اہل بیت میں سے ہو۔ یہ جو فضیلت بیان ہو رہی ہے تو اس سے جو حضور کے خاندان سے ہے وہ اسی پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائے کہ ہم تو بخش دیے جائیں گے، اب ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت، زکوٰۃ دینے کی کیا ضرورت، حج کرنے کی کیا ضرورت، صدقات خیرات کرنے کی کیا ضرورت، ہم تو اعلیٰ خاندان والے ہیں، بخش دیے جائیں گے۔ تو میرے دوست بزرگوں، ان کے بارے میں فرمایا کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب وہ اعلیٰ خاندان والے ہیں تو انہیں اعلیٰ عبادت کرنی چاہیے اور زیادہ عبادت میں مشغول رہنا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ اور رسول کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ اور اہل بیت سے جو خاص طور پر ہیں ان کے لیے یہ فضیلت ہے، ورنہ آج تو بہت سارے لوگ چالو بھی آ گئے ہیں، اپنے آپ کو سادات سے بتانے لگے ہیں، تو ان کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو دیوان سید کہلاتے ہیں، دیوان بھی ہے سید بھی ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بھی آپ سنتے ہوں گے قسم قسم کے سید، جمعہ والا سید، یہ سید وہ سید، تو وہ حقیقت میں اسے سید نہیں کہتے، سید حقیقت میں وہ ہے جو حسن و حسین کی اولاد سے ہے، اس کے لیے یہ فضیلت ہے۔ ورنہ اگر کسی نے اپنا نسب بدلا تو قیامت کے دن اس کی سخت گرفت کی جائے گی۔ ابھی آپ آگے سنیں گے، حضور نے فرمایا کہ جو اپنا نسب بدلے گا، اپنا خاندان بدلے گا، اس کی قیامت کے دن سخت اسے سزا دی جائے گی۔ تو بہرحال یہ جو فضیلت بیان ہو رہی ہے اس پہ اعتماد کر کے کوئی عمل سے دور نہ ہو جائے، اور یہ فضیلت اسی کے لیے ہے جو آپ کے اہل بیت سے ہوں۔ اور اس کا یقین کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ اہل بیت سے ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے ممکن ہے کہ کچھ عورتوں سے لغزش ہو گئی ہو، اس میں خطا بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آباء و اجداد میں سے کسی شخص نے منسوب ہونے میں غلط بیانی کی ہو، اگرچہ یہ احتمال ظاہر کے خلاف ہے لیکن اسے بالکل نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا۔ علاوہ ازیں اہل بیت کے اکابر سے منقول ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شدید خشیت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں زیادہ رکھتے تھے، اور اس کے عذاب کے عظیم خوف اور معمولی سی کوتاہی پر بہت زیادہ افسوس کرنے کے خوگر تھے۔ تو انہیں بھی چاہیے کہ ان کے نقش قدم پر چل کر اپنے خاندان کی شرافت کو باقی رکھیں، اس کی بزرگی کو باقی رکھیں، اور خاندان کے حساب سے، اعلیٰ خاندان کے حساب سے جو انہیں اعلیٰ عمل کرنا چاہیے اس پر گامزن رہیں، اس کو عمل کرتے رہیں تاکہ ان کی فضیلت اور بھی نمایاں ہو جائے۔ اور علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں پر عموماً اور اہل بیت پر خصوصاً چند امور کی رعایت لازم ہے۔ تمام لوگوں کے لیے تو یہ ضروری ہے عام طور پر، لیکن خاص طور پر اہل بیت کے لیے یہ ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ نمبر 1، علوم شرعیہ کے حاصل کرنے کا اہتمام کرنا، یعنی دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا، کیونکہ علم کے بغیر نسب کا کامل فائدہ نہیں مل پاتا۔ علم کے بغیر نسب کا جو فائدہ ہے وہ مکمل طور پر نہیں مل پاتا، ورنہ اسی پر بھروسہ کرے ہوئے رہتے تو غوث پاک جیلان سے بغداد علم حاصل کرنے نہیں جاتے۔ وہ تو حسنی بھی سید تھے اور حسینی بھی سید تھے اور پیدائشی ولی بھی تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے علم دین حاصل کیا۔ کئی سالوں تک بھوکے پیاسے رہ کر سوکھی روٹی کھا کر
جنگلوں کے پتے کھا کر کے اپنی زندگی کو بسر کیا اور خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوئے، تب اللہ نے ان کے ہاتھ پر یہ طاقت عطا فرمائی کہ وہ اپنے ہاتھ کو بلند کرتے تھے تو لوح محفوظ پر لکھا ہوا دیکھ لیتے تھے، اور اگر کسی مرید کے حق میں اس کا برا لکھا ہوتا تھا اسے مٹا کر اس کا نام اچھوں میں لکھ دیا کرتے تھے۔ تو یہ فضیلت بڑی محنت اور مشقت کے بعد ملتی ہے، تو اسے مد نظر رکھنا چاہیے کہ علم کے بغیر کوئی بھی فضیلت مکمل طور پر اسے کام نہیں آ سکتی۔ اور دوسری یہ ہے کہ باپ دادا پر فخر نہ کرنا، باپ دادا پر فخر نہ کرنا، اور تقوی و پرہیزگاری کے بغیر محض ان پر اعتماد نہ کرنا، صرف اپنے خاندان پر ہی بھروسہ کر کے بیٹھے رہنا، یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ خاندان پر ہی بھروسہ کرے بیٹھے رہے کہ ہم تو اعلیٰ خاندان والے ہیں، اور پرہیزگاری تقوی طہارت اس کے اندر کچھ بھی نہ پایا جائے تو یہ پھر اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے خدا کی بارگاہ میں مقبول وہی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی تم میں سے بارگاہ الہی میں زیادہ معزز، زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے وہ خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے زمانے میں اصطلاح یہ تھی کہ اشراف کا لفظ صرف اہل بیت پر بولا جاتا تھا، دوسروں پر نہیں بولا جاتا تھا۔ اس زمانے میں صحابہ کے زمانے میں تو اشراف کا لفظ بولا جاتا تھا، شریف کا لفظ بولا جاتا تھا، تو یہ اہل بیت کے لیے ہی بولا جاتا تھا، کسی اور کے لیے نہیں بولا جاتا تھا۔ اگر کسی کو شریف کہہ کر پکارا جاتا تھا تو سمجھ جاتے تھے کہ یہ خاندان رسول سے ہے، اہل بیت سے ہے، اور پھر یہ لقب حسنی اور حسینی سادات کے لیے مخصوص ہو گیا۔ پھر بعد میں یہ لقب اشراف کا لقب کیا ہو گیا؟ حسنی حسینی سید کے لیے خاص ہو گیا۔ اور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رسالہ زینبیہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں شریف یعنی سید کا لفظ ہر اس فرد پر بولا جاتا تھا جو اہل بیت رسالت سے ہوتا تھا، جو حضور کے خاندان سے ہوتا تھا، اس سب کے لیے سید کا لفظ بولا جاتا تھا، چاہے وہ حسنی ہو یا حسینی ہو یا علوی ہو یا حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد میں سے ہو یا حضرت علی کی اولاد میں سے ہو، کرم اللہ وجہ الکریم کی دیگر اولاد سے ہو، اور حضرت جعفر یا حضرت عقیل کی اولاد سے ہو یا حضرت عباس کی رضی اللہ تعالی عنہم کی اولاد سے، ان سب کے لیے شریف کا لفظ سید کا لفظ بولا جاتا تھا۔ پھر جب مصر میں فاطمی حضرات تخت و خلافت کے مالک ہوئے تو انہوں نے شریف یعنی سید کا لفظ حضرت حسن اور حسین کی اولاد کے لیے خاص کر دیا کہ اب یہ لفظ کسی اور کے لیے نہ بولا جائے، جو حسن و حسین کی اولاد میں سے ہیں انہی کے لیے یہ لفظ بولا جائے، سید کا لفظ۔ اور مصر میں آج تک یہ اصطلاح جاری ہے۔ اور حضرت علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ اصطلاح مشرق و مغرب کے اسلامی شہروں میں مشہور ہے۔ جب عربی میں شریف کا لفظ بولا جائے گا تو اس سے حسنی یا حسینی سید مراد ہوں گے، اور بہت سے شہروں میں یہ اصطلاح بھی عام ہے کہ سید کا لفظ صرف حسنی اور حسینی سادات پر بولا جاتا ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں پہ سید کسے کہتے ہیں؟ جو حسنی سید ہو یا حسینی سید ہو، سید کا لفظ اسی کے لیے بولا جاتا ہے اور کسی کے لیے سید کا لفظ نہیں بولا جاتا۔ اگر کسی کے بارے میں بتائیں کہ یہ سید ہے تو فوراً ہمارا ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یا تو حضرت حسن کی اولاد سے ہوگا یا حضرت حسین کی اولاد سے ہوگا، دوسرے خاندان کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا۔ جب یہ لفظ بولا جائے گا تو ان کے سوا کوئی بھی دوسرا مراد نہیں ہوتا، دوسرا نہیں سمجھا جاتا۔ یہ اہل حجاز کے ما سوا کی اصطلاح ہے، حجاز والوں کی یعنی عرب والوں کی یہ اصطلاح نہیں ہے، اس کے علاوہ جو لوگ رہتے ہیں ان کے یہ اصطلاح ہے سید کا لفظ۔ اور اہل حجاز کی اصطلاح یہ ہے کہ شریف کا استعمال
حسنی سادات کے لیے اور سید کا استعمال حسینی سادات کے لیے کرتے ہیں تاکہ دونوں میں واضح فرق ہو جائے۔ عرب کے لوگ جو حسنی سید ہوتا ہے اس کے لیے شریف کا لفظ استعمال کرتے ہیں، شریف، اور جو حسینی سید ہوتا ہے اس کے لیے سید کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تاکہ یہ لفظ بولنے سے ہی پتہ چل جائے، جب شریف بولا تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ حسنی سید ہے، اور جب سید بولا تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ حسینی سید ہے۔ تو وہ لوگ اپنی اصطلاح انہوں نے قائم کی ہے۔ اور حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز اشراف کے لیے وقف کی گئی یا ان کے لیے وصیت کی گئی تو حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد کے علاوہ دوسرا کوئی بھی ان میں داخل نہ ہوگا، اس لیے کہ وقف اور وصیت کا دار و مدار شہرت کے عرف پر ہے۔ اب اس میں یہ کہنا ہے، آسانی سے سمجھ لیجئے، کہ اگر کوئی شخص وصیت کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد میری یہ پراپرٹی سادات میں تقسیم کر دی جائے، سید میں تقسیم کر دی جائے، تو اس کا یہ وصیت کرنا جو ہے کس کے لیے ہوگا؟ صرف سید کے لیے ہوگا۔ کس کے لیے؟ صرف سید کے لیے، دوسرا اس میں کوئی شامل ہو سکتا نہیں، یا تو حسنی سید ہوگا یا حسینی سید ہوگا، انہی لوگوں کے لیے یہ وصیت مانی جائے گی۔ اب کوئی دوسرا نہ آئے، دوسرا نہ آئے۔ مثال کے طور پر اب کوئی حضرت علی کی دوسری اولاد سے اس کا خاندان چلا ہو، حسن و حسین سے نہیں، دوسری اولاد سے، حضرت علی کی دوسری اولاد بھی تھی، دوسری بیویاں بھی تھی، ان کی اولاد سے خاندان، ان سے خاندان چلا ہو، تو اب وہ اس میں داخل نہیں ہوگا، یعنی اس وصیت میں شامل نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی ایسی وصیت کر جائے کہ سید کو دیا جائے تو سید میں حسنی اور حسینی دونوں سید آئیں گے اور اس کے علاوہ کوئی بھی شامل نہیں ہوگا۔ حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان حق ہے، مگر اب شہروں کا عرف بدل رہا ہے۔ حضرت علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ قسطنطنیہ میں سید کا لفظ اشراف کے لیے خاص نہیں ہے۔ استنبول میں قسطنطنیہ میں اشراف کا لفظ یہ سید کے لیے خاص ہے ہی نہیں، وہاں تو سب کے لیے ہی اشراف کا لفظ، شریف کا لفظ بولا جاتا ہے۔ کہ اس شہر کے صرافہ بازار میں جا کر دیکھیے تو شاید ہی کوئی ایسی مہر نظر آئے جس پر سید نہ لکھا ہو، سوائے اس شخص کے جو سید صحیح النسب ہو یا دیندار و باحیا آدمی ہو۔ وہاں بالکل الٹا ہے، جو سید نہیں ہے اس کی مہر پر، سکے کے اوپر سید لکھا ہوا ہے، اور جو سید ہے حقیقت میں اس کی مہر پر سید لکھا ہوا ہی نہیں ہے۔ تو یہ عرف کا اعتبار ہے۔ اب وہاں کوئی یہ وصیت کر جائے کہ میری پراپرٹی سید کو دی جائے، تو اب اس سے وہ لوگ نہیں شامل ہو جائیں گے جنہوں نے اپنے مہر میں سید لکھ رکھا ہے، بلکہ وہ لوگ شامل ہوں گے بھلے انہوں نے اپنی مہر میں سید نہیں لکھا، لیکن حقیقت میں وہ سید ہیں تو وہ وصیت انہی کے لیے مانی جائے گی، کیونکہ عرف کا اعتبار ہوگا، رواج کا اعتبار ہوگا، ماحول کا اعتبار ہوگا۔ اشراف اپنی مہروں میں لفظ سید نہیں لکھتے وہاں کے لوگ، اس خوف سے کہ ان کے نسب میں لوگوں کا شبہ نہ ہو جائے، اسی وجہ سے نہیں لکھتے کہ کہیں دوسرے لوگ بھی ہمارے نسب میں داخل نہ ہو جائیں، اس لیے نہیں لکھتے۔ بہرحال یہی حال عنقریب اس ملک میں بھی ہونے والا ہے کہ جو سید صحیح النسب ہوگا وہ اپنے نام کے ساتھ سید نہیں لکھے گا، اس لیے کہ اب بہت سے دوسرے لوگ اپنے کو سید لکھنے لگے ہیں، تو وہ اپنے نسب کو اشتباہ سے بچانے کے لیے اپنے نام کے ساتھ سید لکھنے سے پرہیز کریں گے، جیسے کہ بہت سے لوگوں نے جب اپنے نام کے ساتھ انصاری لکھنا شروع کر دیا تو مدینہ طیبہ کا انصاری خاندان جو اس ملک میں، اس نے انصاری لکھنا چھوڑ دیا تھا۔ اب انصاری کسے کہتے ہیں؟ جو مدینہ طیبہ میں تھے انصار لوگ، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ہجرت کرنے والوں کی خدمت کی، اپنا جان مال سب قربان کیا، اپنے شہر میں ان کو ٹھہرنے کی جگہ دی، انہیں انصار کہا جاتا ہے۔ لیکن اب انصاری بہت سارے لوگ ہو گئے تو انہوں نے اپنا انصاری لکھنا چھوڑ دیا،
تاکہ ان کے نسب کے ساتھ یہ لوگ نہ مل جائیں۔ اور ابھی تو عام رواج ہو گیا کہ لوگ نسب فوراً بدل دیتے ہیں، ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں۔ تو اللہ خیر کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، من ادعا الی غیر ابیہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، یعنی جو اپنے باپ کے علاوہ دوسرے کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے اس پر خدا اور سب فرشتوں اور آدمیوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ اس کا فرض قبول کرے گا اور نہ ہی نفل قبول کرے گا۔ یہ وبال ہے نسب بدلنے والوں کا۔ پانچویں خصوصیت اہل بیت کی یہ ہے کہ اہل بیت میں جو بے علم ہو ان کی بھی تعظیم لازم ہے۔ علم والوں کی تو تعظیم ضروری ہے، لیکن جو بے علم ہے ان کی بھی تعظیم ضروری ہے۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت و رضوان تحریر فرماتے ہیں، سید سے جب تک کفر نہ صادر ہو واجب التعظیم ہے۔ سید سے جب تک کفر نہ صادر ہے، جب تک وہ کفر نہ کرے، کافر نہ ہو جائے، تب تک اس کی تعظیم واجب ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ ان کا گناہ بخشا جائے گا اور خدائے عز و جل ان کی غلطیوں کو درگزر فرمائے گا، اگرچہ اس طرح کہ انہیں موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ ارشاد خداوندی ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اہل بیت اللہ تعالی تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں ہر قسم کے گناہوں سے پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ اہل بیت کو گناہوں سے پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ تو جو اہل بیت سے ہیں انہیں تو فخر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہماری شان میں آیت نازل فرمائی ہے، انہیں تو اور عبادت گزار ہونا چاہیے۔ لیکن آپ آج کے دور میں دیکھیں گے جو سادات سے ہیں زیادہ گناہ وہی کرتے ہیں، ان کے اندر ہی زیادہ خرافات پائی جاتی ہیں۔ اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے اور بچ کر کے اپنے خاندان کی عزت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کے لیے شان کی بات قرآن میں ہو، حدیث میں ہو، تو اسے تو فخر محسوس ہونا چاہیے، لیکن سادات نے اپنے مرتبے کا خیال نہیں کیا اور غلط راستوں پر چل گئے تو بہت سارے لوگ ان سے متنفر بھی ہونے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں قائم فرمائے۔ اور سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فاطمہ احسنت فرجہا فحرمہ اللہ ذریتہا علی النار، یعنی بے شک فاطمہ نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کی اولاد کو جہنم پر حرام فرما دیا، انہیں بھی ان کی اولاد کو بھی جہنم پر حرام فرما دیا۔ اہل بیت کے فاسق کی عزت ان کے فسق اور بے عملی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان کی مبارک نسب کی بنیاد پر ہے۔ اب کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ تو سید تو ہے لیکن عمل نہیں کرتا تو اس کی تعظیم نہیں کرنی، کیونکہ اس کی تعظیم بھی ضروری ہے، کیونکہ عمل کی وجہ سے اس کے خاندان میں کمی نہیں آ جائے گی۔ اس کی جو عزت ہے اس کے خاندان کی وجہ سے ہے، عمل کی وجہ سے نہیں، خاندان کی وجہ سے ہے، اس لیے اس کی بھی تعظیم ضروری ہے۔ اور یہ خوبی جیسے کہ ان کے نیک لوگوں میں ہے ویسے ہی ان کے فاسق میں بھی موجود ہے، یعنی کسی کا فاسق ہونا اسے اہل بیت نبوت سے خارج نہیں کر دے گا۔ اس لیے اہل بیت کے لیے کہ اہل بیت کے لیے معصوم ہونا شرط نہیں، اہل بیت معصوم نہیں ہے، خطا ہو سکتی ہے ان سے بھی۔ معصوم کون ہے؟ صرف دو شخصیت معصوم ہے، ایک نبی کی ذات اور ایک فرشتوں کی ذات، یہی دو معصوم ہیں۔ معصوم کا مطلب آپ پہلے سمجھ لیں، معصوم اسے نہیں کہتے جو گناہ نہیں کرتا یا نہیں کیا یا بچہ ہے، اسے معصوم نہیں کہتے۔ معصوم اسے کہتے ہیں جس نے نہ کبھی گناہ کیا، نہ کرتا ہے، نہ زندگی میں کبھی کرے گا۔ یہ شان کس کی ہے؟ نبیوں کی ہے اور فرشتوں کی ہے۔ نبی اور فرشتوں نے نہ کبھی گناہ کیا، نہ کرتے ہیں اور نہ صبح قیامت تک کریں گے، اس لیے انہیں معصوم کہا جاتا ہے۔
لیکن قربان جائیے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم کی نوازش پر کہ یہ اپنے دربار میں بلا لیں تو ہمیں چاہے تو برسوں برس اپنے دربار میں روکے رکھیں حضور ہمارے آقا، لیکن یہ فرشتے جو معصوم ہیں ان کو تو حضور کی بارگاہ میں زندگی میں ایک ہی بار جانے کی اجازت ملتی ہے، دوبارہ جانے کی اجازت ہی نہیں ملتی۔ ایک فرشتہ ایک بار آ گیا پھر چلا گیا تو دوبارہ اسے آنے کی اجازت نہیں ملتی، پھر اللہ دوسرے فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے۔ 70,000 صبح 70,000 شام فرشتے نازل ہوتے ہیں حضور کے دربار میں، لیکن ایک فرشتہ ایک بار آ گیا تو اسے دوبارہ آنے کی اجازت نہیں ملتی۔ لیکن ہم گنہگار ہیں، ہم چلے جائیں تو بار بار چلے جائیں، حضور ہمیں بار بار بلاتے رہیں۔ اسی کو فرمایا اعلیٰ حضرت نے، معصوموں کو ہے عمر میں بس ایک بار بار، معصوموں کو، فرشتوں کو، معصوموں کو ہے عمر میں بس ایک بار بار، عاصی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ گنہگار پڑے رہیں تو زندگی بھر پڑے رہیں، ان کو بغایا نہیں جائے گا۔ لیکن فرشتے جو معصوم ہیں انہیں صرف ایک ہی بار موقع مل پاتا ہے، تو یہ ہمارے اوپر حضور کی خاص رحمت ہے، کرم ہے۔ لہذا معصوم تو نہیں ہے اہل بیت، تو ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے، لہذا فسق ان کے نسب میں خلل انداز نہیں ہوگا، البتہ صالحین کے درمیان ان کے مقام کو کم کر دیتا ہے، یعنی جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ جب ان کو شامل کیا جائے تو ان کا مقام تھوڑا کم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تقویٰ طہارت کے اعتبار سے بلند ہوتے ہیں۔ اور حضرت محمد بن فاسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ کے بعض حسن حسینی سیدوں سے بغض رکھتا تھا، دشمنی رکھتا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ خلاف سنت افعال کے مرتکب ہیں، سنت پر عمل نہیں کرتے۔ تو میں ایک دن مسجد نبوی میں روضہ مبارک کے سامنے سو گیا، مجھے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور نے مجھ سے فرمایا اور میرا نام لے کر فرمایا کہ کیا بات ہے، میں دیکھتا ہوں کہ تم میری اولاد سے بغض رکھتے ہو، میری اولاد سے دشمنی رکھتے ہو۔ حضور نے فرمایا اور پھر کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ خدا کی پناہ میں انہیں ناپسند نہیں رکھتا، یا رسول اللہ میں انہیں ایسا نہیں ناپسند نہیں کرتا، انہیں پسند کرتا ہوں، بس مجھے تو سنت کے خلاف ان کا عمل ناپسند ہے، جو سنت کے خلاف وہ عمل کر رہے ہیں وہ ناپسند ہے یا رسول اللہ، اس وجہ سے۔ تو حضور نے فرمایا کیا یہ فقہی مسئلہ نہیں ہے کہ نافرمان کی اولاد نسب سے وابستہ رہتی ہے؟ کیا یہ فقہ کا یہ مسئلہ ہے کہ کسی کی اولاد نافرمان ہو تو وہ اولاد اولاد ہی رہے گی، اولاد سے نکل نہیں جائے گی؟ تو اسی طریقے سے یہ کہ اولاد سادات کی اولاد نافرمان ہے، سنت پر عمل نہیں کرتی، تو وہ ان کے عمل کا نقصان ہے، لیکن وہ خاندان سے نہیں نکل جائیں گے، رشتہ داری سے نکل نہیں جائیں گے، اس لیے تمہیں ان کی تعظیم کرنی چاہیے۔ اور کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ ہاں، فرمایا یہ نافرمان اولاد ہے۔ حضرت ابو محمد فاسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں بیدار ہوا تو میرے دل سے ان کی عداوت دور ہو چکی تھی، دشمنی ان کی دور ہو چکی تھی، اور پھر میں ان میں سے جس کسی سے بھی ملتا ان کی خوب تعظیم و تکریم کیا کرتا تھا۔ محترم حضرات، اب حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے فتاویٰ کے خاتمہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ جس شخص کی نسب کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے اہل بیت اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانوادے سے قائم ہو، اس کا بڑا جرم اور دیانت اور پرہیزگاری سے عاری ہونا اسے نسب عالی سے خارج نہیں کر دے گا۔
یعنی بلند نسب سے خارج نہیں کرے گا، وہ بلند نسب والا ہی رہے گا، اس کے گناہ کی بات الگ ہے۔ اسی لیے بعض محققین نے فرمایا کہ خدا نخواستہ اگر کسی سید سے زنا ہو جائے، شراب نوشی یا چوری کا سرزد ہو جائے، شراب پینے لگے یا چوری کرنے لگے اور ہم اس پر حد جاری کریں تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی امیر یا بادشاہ کے پاؤں کو غلاظت لگ جائے اور اس کا کوئی خادم اسے دھو ڈالے۔ اسلام میں سزا ہے کہ چوری کی سزا ہے، زنا کی سزا ہے، شراب پینے کی سزا ہے، تو اگر کسی سید سے یہ ہو جائے تو اسے جب سزا دی جا رہی ہو، کوڑے لگائے جا رہے ہوں، تو یہ سوچ کر کے نہیں یہ سید ہے اس لیے اسے کوڑے لگائے، بلکہ یہ سوچ کر کے کہ یہ ایک بادشاہ کی حیثیت سے ہے اور ان کے پیر میں گندگی لگ گئی ہے، اس گندگی کو چھڑایا جا رہا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا گیا کہ حضرت مدرسے میں غیروں کے بھی بچے پڑھتے ہیں، مطلب غیر سید کے بچے بھی پڑھتے ہیں اور سید کے بچے بھی پڑھتے ہیں اور شرارت بھی کرتے ہیں اور کبھی سبق بھی یاد نہیں کرتے، تو کیا استاذ انہیں مار سکتا ہے، سید کو مار سکتا ہے؟ تو حضور حضرت اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر زیادہ شرارت کرے تو مارنے کی اجازت ایسی ہی ہے، اور یہ نیت سے مارے کہ سید زادے کے جسم پر دھول لگ گئی ہے، میں اسے صاف کر رہا ہوں، خادم کی حیثیت سے دھول لگ گئی ہے، میں اسے صاف کر رہا ہوں، اس کے علاوہ کوئی دوسری نیت نہ ہو تو اسے تربیت کرنے کی اجازت ہے۔ تو یہ سعادت کا مقام ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص کی سیادت یقینی ہو، اس کا نسب ثابت ہو، تو سیادت کے پیش نظر اس کی تعظیم و تکریم کی جائے گی اور اس کے غلط کاموں پہ ناپسندیدگی ظاہر کی جائے گی۔ اور اگر اس کا نسب ثابت نہیں ہے مگر وہ اس نسب کا دعوے دار ہے تو اس کا جھوٹ ہونا معلوم نہیں ہے، تو اس کی تکذیب میں توقف کیا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی جھوٹا بھی کہے کہ میں سید ہوں تو اسے فوراً جھٹلا نہ دیا جائے بلکہ خاموش رہا جائے، اس کا معاملہ اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ اگر اس نے اپنا نسب بدلا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، اگر جھوٹ بولتا ہے تو مستحق لعنت ہے، مگر دوسرے لوگ اسے بغیر ثبوت جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ اس طریقے سے خصوصیات اہل بیت میں سے بہت ساری خصوصیات ہیں، بالکل مختصر میں بیان کروں گا، کیونکہ آپ لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ کربلا کا بیان کیوں نہیں ہو رہا، اس لیے میں بہت جلدی اس پہ آنا چاہتا ہوں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں۔ خصوصیات میں 10 خصوصیات اس کتاب میں بیان فرمائی گئی ہیں، تو 5 تو آپ نے سن لی۔ چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہونے کے باوجود سید کا گھرانہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد سے پہچانا جاتا ہے۔ دنیا کے سارے خاندان باپ سے پہچانے جاتے ہیں، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا کا یہ خاندان ایسا ہے جو باپ سے نہیں بلکہ ماں سے پہچانا جاتا ہے۔ ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ اہل بیت کا زمین پر موجود ہونا زمین والوں کے لیے باعث رحمت ہے، باعث امن ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النجوم امان لأہل السماء واہل بیتی امان لأہل الارض، یعنی ستارے آسمان والوں کے لیے باعث امن ہے اور میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے باعث امن ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ امان لامتی، یعنی میرے اہل بیت میری امت کے لیے باعث امن ہے، یعنی یہ ہیں تو ان کی وجہ سے بہت ساری مصیبتیں دور ہیں، بہت ساری مصیبتوں سے یہ نجات پائے ہوئے ہیں۔ 8ویں خصوصیت یہ ہے کہ وہ پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، امام ثعلبی رضی اللہ عنہ حضرت علی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے بارگاہ رسالت میں لوگوں کے حسد کی شکایت کی۔ حضرت علی نے حضور کے دربار میں کہا، یا رسول اللہ بہت سارے لوگ حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم 4 میں سے چوتھے ہو؟ تم 4 میں سے چوتھے ہو۔ کیا بات؟
حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا سب سے پہلے جنت میں میں تم حسنین کریمین داخل ہوں گے. سب سے پہلے میں تم اور حسنین کریمین حسن اور حسین جنت میں داخل ہوں گے، اور ہماری ازواج مطہرات ہمارے دائیں اور بائیں ہوں گی، اور ہماری اولاد ہماری ازواج کے پیچھے ہوں گی. تو تم چار میں سے چوتھے ہو. چار میں سے میں تم اور حسنین کریمین میں سے تم چوتھے ہو. تم تو جنت میں جانے والے ہو، تو تمہیں لوگوں کی شکایت کی کیا فکر کرنی ہے؟ تمہیں لوگوں کی شکایت کی کوئی فکر نہیں کرنی ہے. 9ویں خصوصیت یہ ہے کہ جو شخص ان میں سے کسی پر احسان کرے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اسے اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے. اہل بیت پر اگر کوئی احسان کرے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن احسان کا بدلہ اسے عطا فرمائیں گے. 10ویں خصوصیت یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنے والا اس کی عمر میں برکت ہوگی، اور قیامت کے دن اس کا چہرہ سفید ہوگا، نورانی ہو جائے گا. اور ان کا بغض اس کے برعکس اثر رکھتا ہے، یعنی ان کی دشمنی اس کے الٹا اثر رکھتا ہے. جو ان سے دشمنی کرے گا اس کی عمر میں کمی ہوگی، اور قیامت کے دن اس کا چہرہ کالا ہوگا. اور حدیث شریف میں نقل کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص پسند کرتا ہو کہ اس کی عمر دراز ہو اور اپنی آرزوؤں سے بہرہور ہو، یعنی اس کی آرزو پوری ہو، تو اسے میرے بعد میرے اہل بیت سے اچھی طرح پیش آنا چاہیے، اور جو میرے بعد ان میں سے اچھی طرح پیش نہیں آئے گا اس کی عمر قطع کر دی جائے گی، کم کر دی جائے گی، اور قیامت کے دن اس حال میں میرے پاس آئے گا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہوگا. یہ اہل بیت کی خصوصیات ہیں. تو آپ ذرا اندازہ لگائیے اتنی ساری فضیلت کے حامل خاندان مصطفیٰ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے رفقا کو کربلا میں شہید کیا گیا، انہوں نے ذرا بھی اس کا خیال نہیں کیا. ایسا نہیں کہ وہ لوگ بھول گئے تھے اور انہیں معلوم نہیں تھا. اگر بھول گئے تھے تو امام حسین نے انہیں پھر یاد بھی دلایا تھا، تاکہ قیامت کے دن وہ یہ نہ کہیں کہ ہم تو بھول گئے تھے، ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا. جنگ ہونے سے پہلے آپ نے سب کو بتایا لیکن پھر بھی نہیں مانے. اللہ نے خاندان مصطفیٰ کا مقام بلند فرما دیا اور یزیدیوں کا نام و نشان مٹا دیا. ان کی خصوصیت میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پارہائے صحف گن چہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جن میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. یہ خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تھوڑی سی گفتگو اور سماعت کر لیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں یہ سراپا نور ہے، اور آپ کے نور سے جو بھی پیدا ہوا وہ بھی نور ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو آپ نے دیکھا ہے کہ سورج جو نور ہے، نور کسے کہتے ہیں؟ لائٹ کو، روشنی کو کہتے ہیں نور. تو سورج کیا ہے؟ ایک نور ہے، روشنی دیتا ہے، خود بھی روشن ہے اور جس پر پڑ جاتا ہے اسے بھی روشن کر دیتا ہے. اور اسی طرح ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور ہیں جو ظاہر و باطن دونوں کو چمکا دیتے ہیں. تو جو لوگ اس نور سے چمکے وہ خوب چمکے. پھر اس میں جو نور کی گود میں کھیل کر بڑے ہوئے ان کا تو مقام ہی کچھ بلند ہے. یعنی نواسہ رسول سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ ایسے چمکے کہ اپنے اغیار کی آنکھوں میں بھی ان کی چمک سے چکا چوند ہیں، اور یزیدیوں کی ہزار مخالفت کے باوجود انشاءاللہ الرحمن وہ قیامت تک ایسے ہی چمکتے رہیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں صدیاں گزر گئیں لیکن پھر بھی ہم ذکر حسین کر رہے ہیں، شہدائے کرب و بلا کا ذکر کر رہے ہیں.
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولادت جو ہے، ولادت مبارکہ 5 شعبان المعظم ہجری 4 میں ہوئی، مدینہ طیبہ میں آپ پیدا ہوئے۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کے کان میں اذان دی اور منہ میں لعاب دہن ڈالا، منہ میں لعاب دہن ڈالا اور آپ کے لیے دعا فرمائی، اور پھر 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا اور عقیقہ فرمایا، عقیقہ کیا گیا۔ حضرت امام حسین کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب سبط رسول اللہ، سبط رسول اور ریحانہ رسول، ریحانۃ الرسول، یہ لقب ہے۔ سبط رسول اور ریحانۃ الرسول یہ حضرت امام حسین کا لقب ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام شبر اور شبیر رکھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے نام شبر اور شبیر رکھا تھا، اور میں نے اپنے بیٹوں کا نام حسن اور حسین رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام کیا رکھا تھا؟ شبر اور شبیر رکھا تھا، اور میں نے اپنے بیٹوں کا نام حسن اور حسین رکھا ہے۔ اسی لیے حسنین کریمین کو شبر اور شبیر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ سریانی زبان میں شبر اور شبیر اور عربی زبان میں حسن اور حسین دونوں کے معنی ایک ہیں۔ سریانی زبان میں شبر اور شبیر اور عربی زبان میں حسن اور حسین دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ اور حدیث میں فرمایا الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں، جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ عرب کے زمانے جاہلیت میں یہ دونوں نام نہیں تھے، زمانے جاہلیت میں یہ کسی کے نام نہیں تھے، حضور نے یہ نام رکھے۔ ابن العربی حضرت مفضل سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نام مخفی رکھے تھے، کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیے تھے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا نام حسن اور حسین رکھ دیا۔ اور حضرت ام الفضل بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی چچی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ ایک دن حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں، عرض کیا یا رسول اللہ، آج میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے جس سے مجھے ڈر لگتا ہے اور جس سے میں ڈر گئی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو نے کیا دیکھا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ بہت سخت ہے، بہت ڈراؤنا ہے، جس کے بیان میں میں اپنے اندر جرت نہیں پاتی، میرے اندر طاقت نہیں کہ میں اس خواب کو بیان کروں۔ حضور نے فرمایا بیان تو کرو۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ حضور کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا ہے، حضور کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھوپھی جان، چچی جان، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا خواب ڈراؤنا نہیں ہے بلکہ تو برکت والا ہے۔ کیا خواب کی تعبیر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارا خواب بہت اچھا ہے، انشاءاللہ تعالی حضرت فاطمۃ الزہرا کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ حضرت فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور حضرت ام الفضل کی گود میں دیے گئے۔ آپ اندازہ لگائیے، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں تھا، دیکھو حضور نے آنے سے پہلے ہی بشارت دے دی تو کون آنے والا ہے۔ تو یہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اور یہ اہل بیت کی فضیلت ہے۔ انشاءاللہ باقی گفتگو کل کریں گے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے کچھ بھی پوشیدہ
نہیں ہے، اور کوئی غیر کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرما، ان کی محبت میں زندہ رکھ، ان کی محبت میں دنیا سے اٹھا، اور شہیدان کرب و بلا کے فیضان سے مالا مال فرما۔ حضرت امام حسین کے صدقے ہماری جائز تمناؤں